بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمی کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا، اور درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمی آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے نشا اسلامک پر پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری کا سلسلہ چل کر ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ پہلا پارہ نمبر 1 اختتام کو پہنچا، اور آج سے پارہ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر کو سننے سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1 کے آغاز پر اللہ تبارک و تعالی ہونے والی بات یعنی غیب کی خبر دیتا ہے، اور جو بات ہونے والی ہے اس کو ہونے سے پہلے بیان فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ تحویل قبلے پر، قبلے کے بدلنے پر اب بے وقوف لوگ یعنی یہود کہیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کس نے پھیر دیا؟ کیونکہ ان کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ نسخ کو کسی چیز کے منسوخ ہونے اور کسی کے ناسخ ہونے کو ایک تعجب سے دیکھا کرتے تھے۔
حالانکہ ازل سے ناسخ و منسوخ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی وہ تعجب کی نظر سے ایسی باتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے والی بات، غیب کی بات ہونے سے پہلے بیان فرما دی کہ جب تحویل قبلہ ہوگا تو پھر یہود جو بے وقوف ہیں، جو جانتے بوجھتے انجان بنتے ہیں، وہ اس قسم کا اعتراض کریں گے کہ آخر بیت المقدس سے کعبے کی طرف مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا۔ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد تالیف قلوب کے لیے، یہود کے تالیف قلوب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر 17 مہینوں کے لیے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اور اس میں آزمانا بھی تھا، اس میں آزمائش تھی کہ کون اپنی خواہش اور مرضی پر چلتا ہے اور کون اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے۔ یہ دراصل قدرت کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ لوگ بولیں گے کہ ایسا کیوں ہے، آپ کو یہ بات بھی بتا دی جائے کہ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بندے کسی جہت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ بندوں کو میرے احکام کا پابند ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہے جہت کا پابند ہونا اور دوسرا ہے حکم خداوندی کا پابند ہونا۔ تو جہت کی پابندی لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر نہ بیٹھ جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ ہم جہت کے پابند ہیں، ان کو یہ احساس دلایا جائے، ان کے دلوں میں یہ احساس جگایا جائے کہ اے بندگان خدا، تم کسی جہت کے پابند نہیں ہو، بلکہ تم حکم خدا کے پابند ہو۔ جدھر جھکنے کا حکم دیا جائے بس ادھر جھکنے لگ جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ جہت کی قدر و منزلت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ادھر جھکنے کا حکم فرما رہا ہے، لیکن اصل تابعداری تو حکم خداوندی کی ہے، اور جہت کی عزت ہے، جہت کا احترام ہے، جہت کا اکرام ہے، اور جہت کا تقدس ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم اگر دیتا ہے کہ کعبے کی طرف جھکو، تو اللہ کے حکم کو مان کر بندے کعبۃ اللہ کی طرف جھکیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ حکم خدا کے پابند ہوئے بندے، اور کعبۃ اللہ کا احترام لازم ہو گیا۔ ان دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں۔ اور یہ یہود جن کی تالیف قلوب کے لیے 17 ماہ کی مدت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد پھر جب کعبۃ اللہ کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم آیا، تو اس بات پر یہود کو اعتراض اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر گزرے، یہود و نصارہ کے جو اکابرین گزرے، ان سب کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی اور وہ قبلہ بدلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں میں ہمارے سرکار علیہ السلام کا لقب ذوالقبلتین تھا، یعنی 2 قبلے والے۔ جب یہ بات پہلے سے مشہور چلی آ رہی ہے تو پھر عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہود و نصارہ کو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام ذوالقبلتین ہوں گے۔ محترم ناظرین، آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں کیا فرماتا ہے
ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ظاہر کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ امت امتوں وسطا ہے، اوسط امت۔ یہ امتوں وسطا سے مراد کیا ہے؟ وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو درمیانی امت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے، اس امت کے بعد اب کوئی امت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس امت کے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارے سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر امت محمدیہ علیہ السلام کے بعد کسی اور امت کا تصور ہی نہیں رہا۔ تب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے امتوں وسطا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا۔ امتوں وسطا کا مطلب درمیان والی امت کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے پہلے کچھ امتیں گزری اور تمہارے بعد کچھ امتیں آئیں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ تم میانہ روی رکھتے ہو، تم توازن رکھتے ہو، تم اعتدال رکھتے ہو، اور اعتدال ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ افراط اور تفریط اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند ہے تو اعتدال پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا امتوں وسطا، اس سے اعتدال والی امت مراد ہے، یعنی اس امت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے یہ امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا، یہ شرف کسی اور امت کو نہیں بخشا گیا، یہ امت محمدیہ علیہ السلام کی خوش نصیبی ہے، اس امت کے آقا کے صدقے و طفیل۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت محمدیہ علیہ السلام کو یہ فرش، یہ شرف بخشا اللہ نے، پروردگار نے یہ سعادت بخشی اور اس طرح نوازا۔ ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو،
تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی گواہ بناتا ہے، تو گواہ بنانا اللہ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑے کرم کی بات ہو گئی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو پسند فرمایا، کیونکہ یہ امت پسندیدہ مذہب رکھتی ہے اور پسندیدہ روش رکھتی ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کو پسند فرمایا اور اپنے گواہ بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت سے مخاطب ہو کر کہ تم اے میری امت اس دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، یہ امت اللہ کی گواہ ہے، اسی لیے تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے گواہ بنایا ہے اس امت کو، یہ امت کا بڑا شرف ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تھے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ جب جنازہ سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جنازے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی، وجبت، واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جنازہ اور گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جنازے کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے نقائص کہے، اس کی برائی بیان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وجبت فرمایا، مطلب یہ کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ واجب کیا ہو گئی؟ دونوں جنازوں کے گزرنے پر آپ نے واجب ہو گئی فرمایا، آخر واجب ہو گئی تو کیا واجب ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے والے پر جنت واجب ہو گئی اور دوسرے والے پر جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم نے پہلے والے کی تعریف کی اور دوسرے والے کی تم نے نقائص بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والے پر جنت واجب کر دیا، دوسرے والے پر جہنم واجب کر دیا، اس لیے واجب کر دیا کہ تم لوگوں نے کہا اور تم لوگ زمین پر اس دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ امت محمدیہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے گواہ بن کر جیتے ہیں اس دنیا میں، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ محترم حاضرین، اس امت کو یہ شرف گواہی دینے کا نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے، اپنے منشے سے آخرت میں بھی عطا فرمایا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مطلب امت محمدیہ علیہ السلام تو اللہ کے گواہ ہیں ضرور، لیکن اس امت پر جو گواہی دینے والی ہستی ہے وہ خود اس امت کے آقا و مولا ہے، یعنی یہ امت گواہی دے گی اور اس امت کی گواہی پر رسول پاک کی گواہی ہوگی۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو قیامت کا منظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ جب قیامت کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری قومیں، ساری امتیں قیامت میں جمع ہو جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار علیہ السلام کی امت تک، اور جو کافر ہوں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرمائے گا۔ تو وہ کافر قیامت کے میدان میں کہیں گے، اے پروردگار، اگر ہمیں کوئی آ کر کہتا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی کہتا توحید کا پیغام ہم تک پہنچاتا تو ہم ضرور تجھے مانتے اور تیری عبادت کرتے، لیکن ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی آیا نہیں ہے اور کسی نے توحید کا نغمہ سنایا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء سابقین سے فرمائے گا کہ دیکھو کفار تم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ تو انبیاء سابقین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار ہم نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خالق کائنات فرمائے گا، ٹھیک ہے، تم اے انبیاء کی جماعت اپنے قول میں سچے ہو، تو کیا تمہارے پاس گواہ بھی ہے کوئی؟ تو اس وقت انبیاء سابقین امت محمدیہ علیہ السلام کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، عرض کریں گے پروردگار ہاں گواہ ہے ہمارے، اور وہ گواہ یہ ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ یہ امت آگے بڑھے گی اور انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دے گی، عرض کرے گی پروردگار سے کہ اے اللہ، تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اس وقت انبیاء سابقین کے ادوار کے جو کفار ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے اللہ، یہ امت محمدیہ علیہ السلام ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے اور انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دے رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، یہ لوگ ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، تو ہمارے دور کی گواہی کیسے ان کی قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ امت محمدیہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یقیناً ہم ہمارے سے پہلے والے انبیاء کے ادوار میں نہیں تھے، یہ بات حق ہے، لیکن ہم جو گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی ہم نے اپنے آقا سے سنی ہے، اور اپنے آقا سے سن کر یہ گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے سرکار سے سنا ہے کہ انبیاء سابقین نے اللہ کے احکامات اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیے، تو ہماری گواہی دینا ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ہمارے اپنے کانوں سے سن کر نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے کانوں سے اگر سنا ہے انبیاء سابقین کا پیغام پہنچانا، تو وہ ہم نے اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ہمارے گواہی دینے کی بنیاد ارشاد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے اپنے آقا سے سنا اور یہاں گواہی دے دی۔ اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جب امت محمدیہ علیہ السلام آقا سے سن کر گواہی دینے کی بات کرے گی، تو ایسے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اے اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ گواہی حق بجانب ہے، یقیناً میں نے ان سے کہا ہے اور یہ آج بروز قیامت تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ان کا کہنا کہ مجھ سے سن کر کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق بجانب ہے۔ تو امت محمدیہ علیہ السلام انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دیں گے، اور ہمارے سرکار علیہ السلام ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہو گئی امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے۔ محترم ناظرین، آئیے اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو ختم کیا تو اپنی شان اور اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی آخر اپنے بندوں پر
مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بندوں کو یوں ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، وہ تو بندوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ بندے اپنے اعتقاد اور اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم رسید ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے رحم و کرم کی بات ہے، اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی دیکھو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بندہ ایک بالشت اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ اگر پیدل رفتار سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کی رفتار سے متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی بندہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنی توجہ کامل عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ، وہ واقعہ یہ کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو سولی پر چڑھایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اور سولی کے تختے پر چڑھا کر لوگ اسے ویسا ہی چھوڑ کر واپس ہو گئے، اور اس کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ پھانسی کے پھندے میں ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر سب چلے گئے، اور یہ اپنے باطل معبودوں کو پکارتا رہا، معبودان باطلہ کو آواز دیتا رہا، اے فلاں بت میری مدد کر، اے فلاں بت مجھے اس پھندے سے بچا، اے فلاں بت مجھے یہاں اس مصیبت سے بچا۔ یہ یوں ہی پکارتا رہا۔ ایسے ہی اس کا پکارنا تھا، لیکن کافی دیر تک پکارتا رہا، اسے اس موت سے بچانے والا کوئی بت نظر نہ آیا، اس پھانسی کے پھندے سے بچانے والا، اسے ختم ہونے سے بچانے والا، اسے موت کے منہ سے بچانے والا کوئی نہیں آیا۔ اتنے بتوں کو اس نے آواز دی، اتنے اصنام کو اس نے آواز دی، کوئی نہیں آیا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ اتنے بتوں کو میں نے آواز دی ہے، کسی نے میری دستگیری نہیں کی، کوئی نہیں آ رہا ہے، چلو اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ اور اللہ کو آواز دی اور کہا اے اللہ مجھے اس پھندے سے بچا لے۔ ایک آواز دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور اسے مرنے سے بچا لو، اسے پھانسی کے پھندے سے بچا لو، اس کو سولی پر جان دینے سے بچا لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اسے اس پھندے سے بچا لیا، وہ بچ گیا۔ اس کا بچنا تو ایک طرف رہا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ اس نے بتوں کو اتنی مرتبہ پکارا، اتنی دیر تک پکارا، وہ تو مدد کو نہ آئے اور وہ مدد کو آنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن تو نے ایک ہی صدا پر اس کی دستگیری کر دی۔ اے اللہ اسے اور کچھ دیر پکارنے کا موقع دینا تھا، اے اللہ کچھ دیر اور اسے پکارنے کی مہلت دینا تھا کہ تیرا نام بھی، تجھے بھی وہ ایک سے زیادہ مرتبے پکارتا، ایسا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ایک ہی صدا پر اس کی دستگیری کیوں کر دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا
کہ اے جبریل اگر دستگیری میں ہم بھی دیر کر دیتے تو پھر اس کے خیال میں کیا آتا؟ اس کے خیال میں یہ آتا کہ جس طرح صنم دیر کرتا ہے ایسے ہی سمد بھی دیر کرتا ہے۔ اگر میں بھی دیر کر دیتا تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ میں نے معاً دستگیری اس لیے کی، فوراً دستگیری اس لیے کی کہ اس کو سمجھ میں آ جائے بت وہ ہیں جو زندگی بھر پکارا جائے تب بھی دستگیری نہیں کرتے، اور میں خدا یہ ہوں کہ ایک بار کی صدا پر اس کی دستگیری کر دیتا ہوں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اس کے باوجود اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ظلماً اسے جہنم رسید نہیں کرتا، وہ اپنے برے اعتقاد کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اس کے بعد والی آیات ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ انک اذا لمن الظالمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلے کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان آیات میں سے اس آیت میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آیت سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ پروردگار میں محبوبیت کی دلیل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے کہ مرضی محبوب کو اپنی مرضی بنا دیا پروردگار نے۔ رضائے مصطفیٰ کو رضائے خدا جاننا اس آیت میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ جو مصطفیٰ علیہ السلام چاہیں اللہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہم کو معلوم ہوا۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے سنا کہ 17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد
ہجرت مدینہ کے بعد. اور اس میں اللہ کا ایک راز تھا، اللہ کی ایک حکمت تھی کہ کون اپنی خواہش پر چلنا چاہتا ہے اور کون سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نشان قدم کو مشعل راہ بناتا ہے. جب 17 ماہ کا وقت قریب الختم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ اے جبرائیل، میں چاہتا ہوں کہ قبلہ کوئی اور ہو ہمارا، یہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو، کوئی اور ہمارا قبلہ ہو. جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بارے میں آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیں. اس کے بعد جبریل امین آسمانوں کی طرف چلے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا انتظار تھا کہ جبریل جا رہے ہیں تو حکم خدا لائیں گے، اس لیے بار بار اس شوق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم جبریل کے ذریعے بھیجے گا، بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے. ظہر کی نماز کا وقت آیا اور ظہر کی نماز کا وقت تھا. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے. نماز ظہر کی امامت کے 2 رکعت ہو چکے تھے. 2 رکعت ہونے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام برابر اپنے چہرے مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جبریل حکم لا لیں اور میں حالت نماز میں ہی اپنا رخ بدل لوں. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کرنا تھا. یہ سرکار کا منشا تھا، یہ سرکار کی مرضی تھی کہ کعبہ قبلہ ہو. اور اسی مرضی کو لے کر اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں بار بار. اللہ تبارک و تعالی نزول وحی فرماتا ہے اور نزول وحی اس انداز سے فرماتا ہے کہ اس انداز پر پوری امت قربان ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ نے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. ایسا کیوں فرمایا اللہ نے؟ ایسا نہ فرما کر یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیجئے. بالکل راست طور پر یوں کہہ سکتا تھا، لیکن کعبے کی طرف اپنا رخ کیجئے فرمانے سے قبل مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا ذکر کیوں کیا؟ سرکار کی اداؤں کا ذکر کیوں کیا؟ اداؤں کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر بالراست کہہ دیتا کہ کعبے کی طرف پھر جاؤ تو دنیا کہتی کہ اللہ کا حکم تھا اس لیے حضور پھر گئے. اب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کعبے کی طرف پھرنے کا حکم دیتا ہے تو اب بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اسی طرف پھرنے کا حکم دیا جس طرف مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھرنا چاہتے تھے. اب یہاں بات یہ ہو گئی کہ مرضی مصطفیٰ ہی مرضی خدا ہوا کرتی ہے. جی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ نے فرمایا کہ ہم بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرے مبارک اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ راضی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، جبریل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائی، پس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور 2 رکعت کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا تو پیچھے تمام اقتداء کرنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ محترم ناظرین، کیا موقع تھا ہوگا، وہ کیا منظر تھا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں پیچھے والے بھی کعبے کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہود و نصارہ کو اس بات پر یہ اعتراض اور تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تحویل قبلہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل انجان بن رہے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی ذوالقبلتین نبی ہیں، سابقہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبلہ بدلیں گے، تحویل قبلہ ہوگا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ خود بھی آپس میں یہود و نصارہ ایک دوسرے سے قبلے کے بارے میں ملے ہوئے نہیں ہیں، تو بات صاف ظاہر ہو گئی کہ یہ سرکار کی پیروی کیوں کریں گے جبکہ یہ آپس میں قبلے کے بارے میں ایک نہیں ہے آپس میں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں میں جو یہود تھے، انہوں نے بیت المقدس کی غربی جانب، مغربی جانب اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے بیت المقدس کے مشرقی جانب اپنا قبلہ مقرر کر لیا تھا۔ جب وہ قبلے کے بارے میں آپس میں متفق نہیں ہے تو پھر وہ احکام خداوندی اور اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کیوں کر متفق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اسی کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ حاضرین اور ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہدایت کی راہ پر کون آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ اگر کسی کو کسی امر میں شبہ ہو اور جب وہ شبہ کا ازالہ ہو جائے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن یہاں یہود و نصارہ کو شبہ نہیں تھا۔ یہاں یہود و نصارہ جو روگردانی کرتے تھے وہ شبہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی روگردانی اور ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی حسد اور اناد کی وجہ سے تھی، بغض کی وجہ سے تھی، اور جس کی روگردانی اور نافرمانی بغض و اناد اور حسد کی بنیاد پر ہو وہ جان کر بھی انجان جیسا ہوتا ہے، ہدایت پر نہیں آتا۔ یہ بات قابل غور ہے، ہم کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے۔ آئیے اس کے آگے والی بات آپ کو سنا کر اختتام کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے اے سننے والے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ محترم ناظرین، ان آخری دو آیات کو ابھی میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ اتنی آسانی سے پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ بیٹوں کو پہچاننے میں باپ غلطی نہیں کرتا، بیٹوں کو آسانی سے پہچانتا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی آسانی سے پہچانتے ہیں کہ یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ تو پہچان تو گئے لیکن مانتے نہیں۔ تو صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے، ماننا ضرور ہے۔ مانیں گے تب کہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اور ان کی پہچان کی بات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں کا ذکر اس لیے لایا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کیا یعرفون کما یعرفون انفسہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون انفسہم، یہ فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ جس طرح اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یہ، ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ بندہ خود کو پہچاننے میں دیر لگاتا ہے، اپنے نفس کو پہچاننے میں دیر لگاتا ہے بندہ۔ یہ بات خانخواہی لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو خود کی پہچان، معرفت نفس، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے دیر لگتی ہے۔ اس لیے اللہ نے انفسہم نہیں لایا، ابناءہم لایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ خود کے نفس کو پہچاننے میں دیر لگتی ہے، اس سے کہیں بہت جلد کہ باپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، اس لیے کہ ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتا اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں۔ ایسے یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اور جو پہچان گئے، جو مان گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا بیڑا پار ہو گیا، وہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے الحق من ربک، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں پر اشارہ کیا دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو یہ یہود و نصارہ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، پہچاننے کے باوجود، تو آپ ہرگز ہرگز ملال نہ کریں۔ جہاں تک آپ کی پہچان کی بات ہے، ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی پہچان کروا دی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی پہچان کروا دی ہے ہم نے، اور ذرہ ذرہ آپ کو پہچانتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح
ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ایسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک، کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ کی پہچان اللہ نے ہر شے سے کروا دی ہے۔ اب اگر کوئی پہچان کر بھی انجان بنتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے ہوئے آج کے اس نشست کو اختتام کی طرف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری وابستگی ہے، اس وابستگی میں اور مزید مضبوطی عطا فرما اور ہم کو صحیح اعتقاد رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر بھی 2 سننے سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے، جبکہ الحمدللہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔